میں تو ایک دل کا درد اپنی قوم کے درمیان لے کر آتا ہوں کہ کسی کے دل کے دروازے پر انڈیل کر کے آگے بڑھ جاؤں. اللہ کسی کے دل میں بات اتار دے, اس کی بھی نجات ہو, میری بھی نجات ہو. دل کے کانوں سے سننا. ایک دن فاروق اعظم سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالی, اب سب کی توجہ میری طرف رہے, بہت قیمتی بات ہو رہی, توجہ سب اس طرف رکھے. لوگ آئیں گے جائیں گے, آنے جانے کے لیے محفل ہے, دنیا بھی آنے جانے کی چیز ہے, محفل بھی آنے جانے کی چیز. ہاں لیکن آپ تھوڑی توجہ رکھیں, اب اپنے جانے کی بات ہو رہی ہے, توجہ اس طرف. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایک دن حضرت کعب احبار سے کہتے ہیں, کعب مجھے ایسی بات بتاؤ جس سے میرے دل میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اور زیادہ پیدا ہو. اب فاروق اعظم خود اللہ سے اتنا ڈرتے تھے کہ مسلسل رونے کی وجہ سے چہرے پر آنسوؤں کا نشان پڑ گیا تھا. یہ فاروق اعظم کی بات کروں, آنسوؤں کا نشان پڑ گیا تھا. اور کون ہے عمر ابن خطاب, جن کو جنت کی بشارت اللہ کے رسول نے دی ہے, ہاں جس کا پیر ہے محمد الرسول اللہ. ان کے پیر جیسا کوئی پیر نہیں ہے, ان کے پیر جیسے, بلکہ یہ کہا جائے کہ رسول اللہ جیسا کوئی پیر نہیں اور صحابہ جیسے مریدین کی کوئی جماعت نہیں ہے. لیکن صحابہ کرام نے صرف بیعت پر اکتفا نہیں کیا, بلکہ انہوں نے عادت یہ بنائی عبادت کی کہ قرآن ان کی عادت کو یوں بیان کرتا ہے, تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, کہ میرے نبی کے صحابہ کی شان یہ ہے جب تم انہیں دیکھو گے یا تو رکوع کرتے دیکھو گے یا تو سجدہ کرتے دیکھو گے, اور رکوع اور سجود سے ان کی مراد کسی کی رضا نہیں, کسی کی خوشی نہیں, کسی کو دکھاوا نہیں, بلکہ رکوع سجود اس لیے کریں گے فضلا من اللہ ورضوانا, وہ رکوع سجود اس لیے کریں گے کہ اللہ کو راضی کر لے اور اللہ کا فضل حاصل کر لے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, اور کثرت سجدے کی وجہ سے اللہ نے ان کے چہروں کو چمکا دیا ہے, یہ ان کی شان ہے. تو بہرحال فاروق اعظم جس کا ذکر توریت میں, جس کا ذکر انجیل میں, جس کا ذکر زبور میں, قرآن کی کم و بیش 22 آیتیں فاروق اعظم کے مشورے کی تائید میں اللہ نے نازل فرمائی. وہ فاروق اعظم جس کے بارے میں فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے, لا نبی آبادی مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. کون فاروق اعظم؟ ایک روایت سن لے, آپ کو پتا چلے عمر ابن خطاب کون ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام جلوگر ہے, جبریل امین بارگاہ اقدس میں آتے ہیں, رسالت ماب کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. ایسے میں سامنے سے فاروق اعظم آتے ہیں تو حضرت جبریل مسکرا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں, یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں, یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں. آقا نے مسکرا کے کہا کیا میرے عمر کو آسمان والے بھی پہچانتے ہیں, کیا میرے عمر کو آسمان والے بھی پہچانتے ہیں؟ حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ زمین والوں سے زیادہ آسمان والے عمر کو پہچانتے ہیں. تو آقا نے فرمایا ذرا فضیلت بیان کرو پھر میرے عمر کی. اے جبریل میرے عمر کی فضیلت بیان کرو. وہ جبریل امین عرض کرتے یا رسول اللہ اگر میں 1000 سال کی عمر لے کر آؤں, 1000 سال کی عمر لے کر آؤں اور عمر کی فضیلت بیان کروں, 1000 سال ختم ہو جائیں گے, عمر کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتے. یہ فاروق اعظم ہے. اب وہ فاروق اعظم کس کو کہنے؟ حضرت کعب سے, اے کعب مجھے ایسی روایت بتاؤ, ایسی چیز بتاؤ جس سے میرے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو, مزید خوف پیدا ہو. تب حضرت کعب بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں امیر المومنین جب قیامت کا دن ہوگا, میدان محشر, وہ میدان محشر جو 50,000 سال کے برابر ہے, فرماتے ہیں وہ قیامت کا دن ہوگا, اللہ حکم دے گا فرشتوں کو, اے فرشتوں جہنم کو لاؤ, جہنم کو لاؤ. حدیث پاک میں آتا ہے کعب کہتے ہیں کہ جب اللہ حکم دے گا فرشتوں کو جہنم کو لاؤ تو 70,000 فرشتے جہنم کے منہ میں آگ کی لگام کو ڈال کر کے اس کو کھینچ کر کے لائیں گے. اللہ اکبر, کیا منظر ہوگا وہ, کیا حالات ہوں گے وہ. تو حضرت کعب کہتے ہیں امیر المومنین جس وقت تو پہلی مرتبہ جہنم سانس لے گا اور جہنم کے شرارے اٹھیں گے, جہنم کے شرارے بلند ہوں گے, تو حالت یہ ہوگی کہ لوگوں کے ہوش اڑ جائیں گے, لوگ ہوش میں نہیں رہیں گے, جیسے پاگلوں کی کیفیت ہوتی وہ کیفیت ہوگی. جب دوسری مرتبہ
जहन्नम सांस लेगा और उसके शरारे उठेंगे तो लोगों के सीने से दिल निकलकर उनके हलक में अटक जाएंगे। मुसलमानों सोचो तो सही, आज कितने सुकून से बैठे हैं। जिस रोजी का अल्लाह ने वादा किया उस रोजी के लिए 8-8 घंटे मेहनत करते हैं। जिस मगफिरत का अल्लाह ने कोई वादा नहीं किया उस मगफिरत के लिए क्या मेहनत की। जिस मैदान महशर की कामयाबी के लिए अल्लाह का कोई वादा नहीं है उस मैदान महशर के लिए हमने क्या मेहनत की, क्या भेजा। मेरे भाइयों कितने चैन से बैठे हो, कितने सुकून से बैठे हो। अगर माहिरीन मौसमियात ऐलान कर दे, क्या ऐलान कर दे, तूफान आने वाला है, बोलो जलसे में कोई चैन से बैठेगा? तूफान की तैयारी करेंगे। और माहिरीन मौसमियात की पेशिन गोई सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, और 1000 बार गलत साबित भी हो चुकी है। नादान, अगर लोग पेशिन गोई करें तो तू उसके लिए इतनी तगोदो करता है। अल्लाह ने पहले ही बयान कर दिया, जहन्नम भड़क रही है, जहन्नम की आग भड़का दी गई है। अल्लाह अकबर, अल्लाह का ऐलान हो गया है, इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम। नेकों के लिए जन्नत है, फुस्साक व फुज्जार के लिए जहन्नम है। अल्लाह का ऐलान हो गया है, हम तुम्हें पुल सरात से गुजारेंगे। ये पुल सरात क्या है? बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है। जहन्नम के ऊपर एक ब्रिज है, पुल है, उसी से गुजर कर जन्नत में जाना है। जन्नत में जाना इतना आसान नहीं है। जन्नत में जाने का एक ही रास्ता है और उसको पुल सरात कहते हैं। उसके ऊपर बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज जहन्नम पर ब्रिज है। मेरे भाई कैसे गुजरेंगे, किस तरह गुजरेंगे? कभी सोचा, कभी गौर किया? रातों को गुनाह करके कहे लगाने वालों उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो गुनाह कर करके हंसते हैं अल्लाह उन्हें रुला रुला कर जहन्नम में दाखिल फरमाएगा। बहुत मोहलत लेकर नहीं आए। कब तक जराइम करोगे, कब तक गुनाह करोगे? मौत की तलवार सरों पे लटक रही है। जब रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाएगा सिर्फ पछताओगे। उस वक्त पछताने से कुछ काम नहीं आएगा, कुछ हासिल नहीं होगा। अल्लाह अकबर। हजरत काब कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन जब दूसरी मर्तबा जहन्नम सांस लेगा और उसके शरारे भड़केंगे तो लोगों के दिल सीने से निकलकर हलक में अटक जाएंगे। उसका तसव्वुर कर लो, उसका ख्याल कर लो। अगर रोटी का लुकमा हलक में अटके तो क्या हालत होती है? मछली का कांटा हलक में अटके तो क्या हालत होती है? सर्दी की वजह से सांस न निकले तो क्या हालत होती है? मेरे भाई उस वक्त हमारा क्या बनेगा जब हमारे सीने से दिल निकलकर हमारे हलक में अटकेगा? उस वक्त हमारा क्या बनेगा? इसी पर बस नहीं, वो तो जो होगा वो होगा। अल्लाह से रहम का सवाल है, अल्लाह से करम का सवाल है। लेकिन जब काबे अहबार ने ये बात कही, फारूक आजम रो रो पड़े, हिचकियां बन गई, दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। थोड़ी देर इफाका हुआ तो हजरत काब कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन इसी पे बस नहीं होगा, बल्कि तीसरी मर्तबा जब जहन्नम सांस लेगा, तीसरी मर्तबा जब जहन्नम सांस लेगा तो शरारे इतने बुलंद होंगे, शरारे इतने बुलंद होंगे कि वो शरारों को देखकर अवाम का क्या हाल है वो तो छोड़ दीजिए, अंबिया की शान ये होगी। अब दिल के कानों से सुनना, मैदान महशर के लिए ये तसव्वुर रखने वालों, जो होगा देखा जाएगा। आज ये काबे आबार कहते हैं, जब तीसरी मर्तबा जहन्नम सांस लेगा और उसके शरारे बुलंद होंगे तो हज़रत काब कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन उस वक्त इब्राहिम खलीलुल्लाह, उस वक्त इब्राहिम खलीलुल्लाह अपने घुटनों को जमीन पे रख देंगे और अल्लाह से कहेंगे, मौला आज इब्राहिम तुझसे किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, इब्राहिम सिर्फ अपने लिए अमान चाहता है। अल्लाह आज इब्राहिम को अमान चाहिए, आज इब्राहिम को पनाह चाहिए। कौन? इब्राहिम खलीलुल्लाह, जिसने इकलौते बेटे की गर्दन पर छुरी रखी अल्लाह की मोहब्बत में, जिसने मस्जिद नहीं बनाई सिर्फ, बल्कि जिसने अल्लाह का घर काबतुल्लाह तामीर किया, कितनी कुर्बानियां दी, अल्लाह की मोहब्बत में आग में कूद पड़े। अल्लाह अकबर। वो इब्राहिम खलीलुल्लाह की शान ये होगी, वो घुटने जमीन पे रख के कहेंगे, अल्लाह आज इब्राहिम किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, आज इब्राहिम तो अपने लिए अमान, अपने लिए अमान। अंबिया के बाप अबुल अंबिया, नबियों के बाप अबुल अंबिया कहेंगे, अल्लाह आज इब्राहिम अपने लिए अमान मांगता है। इसी पे बस नहीं, फारूक आजम की हिचकियां बन गई, रोते रोते हालत गैर हो गई। तो कहते हैं काब, अमीरुल मोमिनीन इसी पे बस नहीं होगा, बल्कि हजरत मूसा कलीमुल्लाह
اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کر عرض کریں گے اے اللہ، موسیٰ کو جو تو طور پہ بلا کر راز کی باتیں کرتا تھا، پیار کی باتیں کرتا تھا، موسیٰ سے جو تو کلام کرتا تھا، من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیہ، اے موسیٰ طور کے دائیں طرف آ تاکہ تجھ سے پیار کی سرگوشی کروں، پیار کی باتیں کروں۔ ہو موسیٰ کلیم اللہ، اللہ اکبر، اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کر عرض کریں گے مولا جو تو نے مجھے اپنا کلیم بنایا اور مجھ سے پیار کی باتیں کی مولا، اس کلام کا واسطہ، اس گفتگو کا واسطہ آج موسیٰ کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، صرف اپنے لیے امان چاہتا ہے۔ مولا میں کسی کے لیے آج کوئی سوال نہیں کرتا، صرف مجھے تو امان عطا کر دی۔ آج مجھے تیرا غضب اتنا ہے کہ آج مجھے امان عطا کر۔ سوچو موسیٰ، غور کرو، سوچو غور کرو، اپنی راتیں کیسے گزر رہے، اپنے دن کیسے گزر رہے، ہمارا حال کیا ہے۔ وعدہ کریں تو وفا نہ کریں، اسی طریقے سے حلال و حرام میں کوئی تمیز نہیں۔ ہماری بیٹیاں بے پردہ گھومیں، کوچنگ کے نام پر، ٹیچنگ کے نام پر، کیا کیا نام پہ بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں، بلکہ العیاذ باللہ باپ کے بازو میں بیٹھ کر سیریل میں بیٹی زنا کا منظر دیکھ رہی ہے، باپ کے بازو میں بیٹھ کر بیٹا بھاگنے بھگانے کا فلم میں منظر۔ کیا دن آ گئے، سوچو اس دن کو جسے یوم قیامت کہتے ہیں، یوم حساب کہتے ہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ جیسی ہستیاں گھٹنے زمین پہ رکھ کے اللہ مجھے امان چاہیے۔ حضرت فاروق اعظم کی حالت کیا ہوئی ہوگی وہ تو وہ جانے، لیکن روتے روتے حالت غیر ہوئی تو حضرت کعب کہتے ہیں امیر المومنین اسی پر بس نہیں، جب یہ منظر لوگ دیکھیں گے تو یہ بھی دیکھا جائے گا کہ بغیر باپ کے کنواری مریم سے پیدا ہونے والے کلمت اللہ روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام وہ اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کر کہیں گے، بڑی بات کہیں گے، اے اللہ آج میں اپنی ماں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا، آج میں اپنی ماں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا، میں تو بس آج اپنے لیے امان چاہتا ہوں، عیسیٰ کو امان عطا کر دے، امان دے دے، اور کچھ نہیں مانگتا۔ یہ انبیاء کی شان ہوگی۔ حضرت کعب کہتے ہیں امیر المومنین جب جہنم کو لا کر کے بیل کے ناک میں 2 سوراخ ہوتے، ایک سوراخ کے برابر بیل کے ناک کے ایک سوراخ کے برابر مشرق کی طرف کا حصہ کھولا جائے گا تو جتنے لوگ مغرب میں کھڑے ہوں گے ان سب کے بھیجے کھول کھول کر ان کے پیروں پہ گریں گے، ان کے بھیجے کھول کھول کر کانوں سے نکلیں گے، ناک سے بہیں گے، اسے محشر کہتے ہیں۔ یہ سن لیا محشر، اب آگے کی بات بھی سن لو، جہاں ابراہیم خلیل کہیں گے میں کسی کے لیے کچھ نہیں اپنے لیے امان مانگتا ہوں، جہاں موسیٰ کلیم کہیں گے کسی کے لیے کچھ نہیں اپنے لیے امان مانگتا ہوں، جہاں عیسیٰ کلمت اللہ روح اللہ کہیں گے کسی کے لیے کچھ نہیں اپنے لیے امان مانگتا ہوں، وہیں یہ منظر لوگ دیکھیں گے کہ ایک ذات ہوگی، ایک ہستی ہوگی، وہ سر کو سجدے میں رکھ کر کہے گی میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، اپنی امت کے لیے مغفرت مانگتا، اپنی امت کے لیے بخشش چاہتا ہوں، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ آقا نے کیا کہا؟ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، میری امت کو۔ ہم سب خوش ہو گئے، بالکل خوش ہونا چاہیے، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں ایک باپ کے 4 بیٹے ہوتے ہیں، 5 بیٹے ہوتے ہیں، 6 بیٹے ہوتے ہیں، 10 بیٹے ہوتے ہیں، 2 بیٹے ہوتے ہیں۔ جو بیٹا زنا کرتے ہوئے پکڑاتا ہے، توجہ، جو بیٹا زنا کرتے ہوئے پکڑاتا ہے اور مجمع میں اس بیٹے کو لا کے کہا یہ تیرا بیٹا زانی ہے زانی، تو باپ کا سر شرم سے جھک جاتا ہے اور وہ سر جھکا کے کہتا ہے یہ میرا بیٹا نہیں ہے، لے جاؤ اس کو، ہے نا؟ بیٹا ہو کر بھی یہ نہیں کہ مجھ سے پیدا نہیں ہوا، اس کا غیرت کا انداز کہتا ہے یہ مجرم میرا نہیں ہے، یہی ہے نا؟ ایسا ہی ہے، کسی کا بچہ چوری کرتے پکڑا گیا، وہ کہتا ہے چھوڑ یار وہ میرا بچہ نہیں، نکال اس کو، ایسا ہی ہے؟ ہاں ایسا ہی ہے۔ اب آقا فرما رہے میری امت کو بخش